اس دنیا کا ہر 10 میں سے ایک انسان ذہنی امراض کا شکار ہے۔ کسی کو انگزائٹی ڈپریشن نے گھیرا ہوا ہے، کوئی OCD میں مبتلا ہے تو کوئی مینیا کا شکار ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذہنی مرض کی جس کو مینیا کہتے ہیں۔ دوستوں، مینیا ایک ایسی ذہنی حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان کی سوچ، اس کے جذبات اور رویے میں ایک غیر معمولی حد تک تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس حالت کو عام طور پہ بائی پولر ڈس آرڈرز کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ WHO اسے کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ تو WHO کے مطابق مینیا از heightened overall activation with enhanced affective expression۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیا کا مطلب بڑھتی ہوئی سرگرمی اور جذباتی اظہار میں اضافہ ہے۔ ایک عام انسان کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے ہم آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو امیجن کریں کہ یہ ہماری زندگی کے دو مختلف پہلو ہیں کہ جس میں ایک طرف ہم بہت زیادہ خوش رہتے ہیں تو دوسری طرف ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ہم بہت انرجیٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم سارے کام ایک ساتھ ہی کر لیں گے، تو کبھی کبھی بالکل ہی لو فیل کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ سارے کام ایک ہی طرف ہو جائیں، تو کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے۔ لیکن ان دونوں پہلوؤں میں ایک بیلنس رہتا ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہی بیلنس بگڑتا ہے، اور اس بیلنس کے بگڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کے جسم میں ایک الگ قسم کی انرجی آتی ہے، ایک ایسی انرجی کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں سارے کام ایک ساتھ ہی کر لوں۔ یہ تھی اس کی پہلی نشانی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ 24 گھنٹے اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ سارے کام ایک ساتھ ہی کر لے۔ جب وہ ایسا بیہیویئر اختیار کرتا ہے تو کافی ساری چینجنگز دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ اس کے جو نیند پوری کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی جو نیند کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، اور ایسے انسان کو تھوڑا سا بھی تنگ کرنے سے وہ اریٹیبل ہو جاتا ہے، اس کو شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سارے کام ایک ساتھ ہی کر لوں۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہائپر ایکٹیو انسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کافی سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مینیا کا پیشنٹ ہونا تو بہت فائدے مند ہے، یعنی آپ 24 گھنٹے اپنے کام پہ فوکسڈ رہتے ہیں۔ تو دوستوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو مینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک ایلیویٹڈ موڈ کا شکار ہوتا ہے، اور اس طرح کے پیشنٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ کافی مضحکہ خیز ہو جائے گا کہ ایسا جو شخص ہے وہ بہت عجیب سی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسا کہ وہ کبھی یہ کہے گا کہ میں کل ہی پرائم منسٹر پاکستان سے ملا ہوں، یا پھر میں آج بہت بڑے کرکٹر سے ملنے جا رہا ہوں، یا کچھ ایسا، مطلب جو چیز ریئلٹی میں پاسبل ہی نہیں ہوتی وہ اس چیز کو ایسے امیجن کر لیتا ہے، بیکاز وہ اپنے اصل ذہنی حالت میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اسے خیالات بہت تیزی سے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت تیز گفتگو کرتا ہے۔ ایسے میں وہ بے احتیاطی کرتا ہے اور عموماً غلط فیصلے لیتا ہے۔ ایسا شخص کنفیوژن میں رہتا ہے اور ہر وقت اسے ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ یہاں پہ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہی اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس کے مریضوں میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہیں۔ عورتوں کی نسبت مردوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص مینیا میں مبتلا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ دوستوں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ کو چیک کروائیں، جو کہ آپ کو کچھ ادویات دے گا جن میں موڈ سٹیبلائزرز ہو سکتے ہیں جیسا کہ لیتھیم، پھر وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز دے سکتا ہے جیسے اولنزاپین، کوئٹیاپین، پھر اینٹی کنولسنٹس بھی دے سکتا ہے جیسے ویلپریٹ۔ لیکن اپنے معالج سے رابطے کے بعد وہ معالج آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ کا مرض کون سے اسٹیج پہ ہے اور آپ کے لیے سب سے فائدہ مند دوا کون سی ہو سکتی ہے۔ ادویات کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے مریضوں کا سوسائٹی کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کے گھر والوں کو خاص طور پہ۔ ساتھ میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے، یہ سائیکائٹرسٹ رہتے ہوتے ہیں تو یہ تھراپی بھی لینا لازمی ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں
میں سائیکو ایجوکیشن لینا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستوں، مینیا ایک بالکل قابل علاج مرض ہے، لیکن لازمی یہ ہے کہ اس کی بروقت تشخیص اور اس کا علاج کیا جائے تاکہ مرض زیادہ کرونک نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اس لیے لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔